نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ مشہور زمانہ تاریخی واقعہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بر صغیر میں انگریز نے یہ کوشش کی کہ وہ لوگوں کے دلوں سے قابضین کی، انگریز کی، اغیار کی نفرت نکال دے اور لوگ اس کے خلاف لڑنا بند کر دیں۔ تو اسے کہا گیا کہ مسلمان تو کبھی نہیں رکیں گے کیونکہ ان میں ان کی کتاب قرآن کریم موجود ہے اور وہ انہیں جہاد پر ابھارتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم ہی ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے یہ سازش تیار کی گئی کہ قرآن کریم کے جتنے نسخے ہیں ان سب کو لے کر ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ جلا دیا جائے، دریابرد کر دیا جائے۔ اور پھر ان کے لوگ ہر جگہ جاتے اور قرآن کریم کے نسخے جمع کرتے اور پھر ان کو جلا ڈالتے۔ ایسے ہی ایک مدرسے میں انگریز اور اس کے سپاہیوں کی جماعت پہنچی اور انہوں نے نسخے اکٹھے کرنے شروع کیے۔ تو وہاں کے جو استاذ تھے مدرسے کے، جو قرآن کریم بچوں کو حفظ کراتے تھے، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، بیٹھو، یہ دیکھو ذرا۔ انہوں نے ایک بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ پڑھنا شروع کرو۔ اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ کافی دیر وہ پڑھتا رہا۔ دوسرے بچے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، کسی سے کوئی پارہ، کسی سے کوئی صورت، کسی سے کوئی مقام، کسی سے کوئی منزل، ان کو سنوایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ قرآن کریم کے نسخے جمع کر کے نعوذ باللہ ان کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ بھلا یہ بتاؤ، یہ جو بچے یہاں میرے پاس کلاس میں ہیں اور اس جیسے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے بچے دنیا بھر میں ہیں، ان کے دلوں سے کیسے نکالو گے قرآن کریم کو؟ اس ایک واقعے نے جب اس کی جا کر انہوں نے اوپر رپورٹ کی اور پھر اس کو ایگزامائن کیا اور چیک کیا اور دیکھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ کتاب تو مسلمانوں کے دلوں میں اتری ہوئی ہے۔ علماء، طلباء، حفاظ، قراء، عام مسلمان، انہوں نے اس کتاب کو کسی نے پورا، کسی نے کچھ حصہ، کسی نے کچھ صورتیں اپنے سینوں میں اتار رکھا ہے، یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے۔ اسے تو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ سازش اپنے آپ دم توڑ گئی، ختم ہو گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ صرف نسخے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمانوں نے تو اسے دل میں اتار رکھا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھانے والے اور اس کی تعلیم دینے والے مدارس یا قرآن کریم کے نسخے، اس سے آگے بڑھ کر امت نے اپنے سینوں اور دلوں میں قرآن کریم کی بھی حفاظت کی ہے، احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت کی ہے، اس کی تشریحات اور تفاسیر کی بھی حفاظت کی ہے، سینوں سے لگا کے رکھا ہے۔ اس کے خلاف کتنی بھی سازشیں کی جائیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج جب عالم کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہے اور دنیا کے ہر خطے میں ہے، اور وہ ممالک مسلمانوں کے جہاں پر مسلمانوں کا تعلیمی نظام بالکل ویسا ہی کھڑا ہے جیسا 14 صدیاں قبل کھڑا تھا، کہ یہاں پر ایسے ادارے موجود ہیں اور ان میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو اور دینی تعلیمات کو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے حاصل کرتے ہیں، علم کے لیے نہیں، علم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے دنیا کمانا نہیں، آخرت بنانا مقصود ہے۔ ایسے ممالک کے خلاف کفر کی یلغار زیادہ سخت ہے، اور ان ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، اور یہاں پر لاکھوں ایسے طلباء، قراء، حفاظ موجود ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا دن رات
قرآن کریم ہے وہ اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے الفاظ، پھر اس کی گرامر، صرف، نحو، بدیع، معانی، لغت، اس پر محنت کرتے ہیں، پھر تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اور پھر اس سے نکلنے والے مسائل اور ان کا نچوڑ اور ان کا رس، فقہ اور اصول فقہ، اس پر محنت کرتے ہیں، اور پھر تفسیری واقعات اور اس کا شان نزول، شان ورود، مشکل الفاظ کے معانی، آیات، ان کا آپس میں جوڑ، ان کا آپس میں تعلق، احادیث مبارکہ سے ان کی تشریح، قرآن کریم کی دوسری آیات سے ان کی تشریح، اور آئمہ تفاسیر کے اقوال، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمانات، فرمودات نبوی کی روشنی میں قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور پھر اپنی عملی زندگیوں کو اس پر استوار کرتے ہیں۔ ایسے ادارے عالم کفر کی نظر میں کھٹکتے ہیں، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے سیاسی طور پر بھی زور لگاتے ہیں، حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، وہ اس کے لیے دنیا میں سیاسی طور پر ایسے حالات بناتے ہیں جس سے یہ نظر آئے کہ یہ لوگ دنیا کے لیے اور دنیا کے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ لوگ اقتصادی طور پر حکمرانوں کو، ایسے ممالک کو اور اپنی بے لگام NGOs کو اور لبرل اور سیکولر طبقے کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں کہ وہ ان مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، طلباء کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ آج جب مملکت اسلامیہ پاکستان ہر طرف سے اغیار اور کفار کی یلغار میں ہے اور ایک معرکہ فکر و نظر کے ساتھ ساتھ عسکری معرکہ بھی بپا ہے، تو ایسے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے وہ جو علماء حق ہیں، وہ جو دین حق کے طلباء متین ہیں، وہ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن کریم اور دین اور احادیث نبویہ ہیں، وہ ادارے جن کا مقصد پیسہ کمانا یا دنیا نہیں ہے، وہ ادارے جو دنیا میں ڈگریاں لے کر لوگوں کے لیے نوکریوں کے حصول کے راستے آسان نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسی ڈگریاں دیتے ہیں جن سے علم حاصل کر کے لوگ ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنی آخرت بناتے ہیں، اور وہ بہت کم پیسے پر، بہت قلیل مشاہرے پر اپنی پوری محنت اور جانفشانی کے ساتھ دین کی اشاعت اور دعوت کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے اداروں کو بند کر دیں، اسے بند کرنے کے لیے عوام کو اس سے بدگمان کریں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نہ پڑھو، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھو، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ادارے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں، مدارس کو، جامعات کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے ان کے عقائد نہیں چھڑوا سکتے، لیکن عقیدہ سکھانے والے عالم سے عوام کو بدظن کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، پاکستان کے 98% مدارس ایسے ہیں جن کے اندر علاقے کی مسجد یا جامع مسجد ہے، جہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو 5 وقت وہ جگہ عوام الناس کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلی ہے کہ اذان کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہوئے آئیں اور وہاں 5 وقت نماز ادا کریں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ دن میں ایک مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، اور اہل محلہ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کی بچیاں مدرسۃ البنات میں پڑھتی ہیں، ان کی خواتین وہاں آتی جاتی ہیں، مرد حضرات بچوں کو لانے لے جانے چھوڑنے آتے ہیں، اور ان کا علماء سے تعلق ہے، وہ نمازوں میں آتے ہیں، وہاں محلے کے بچے ناظرہ کلاسوں میں آتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مدارس اور مساجد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ ایسے لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے جو اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردیاں کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے جن ممالک کی بھی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کی تہہ میں جا کر دیکھیں تو کہیں یہود نظر آئیں گے، کہیں ہنود نظر آئیں گے۔ ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیاں ان کو پیسے دے رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں، اور وہ ایسے سادہ لوہ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں جو مذہب سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی مادری زبانوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، وہ اسکول میں نہیں پڑھے ہوئے، مدرسے کی تعلیم بھی انہوں نے پوری حاصل نہیں کی ہوئی،
یا حاصل ہی نہیں کی ہوئی، ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر وہ انہیں بتلاتے ہیں دیکھو فلاں جگہ ظلم ہے، دیکھو فلاں جگہ ظلم ہے، دیکھو یہاں بمباری ہوئی، دیکھو وہاں پر فلاں ملک نے یہ کر دیا، دیکھو ہمارے حکمران ایسے ہیں، دیکھو فحاشی ہے اور یعنی ہے، اور یہ ساری باتیں ان کے دماغوں میں ڈال کر اور کفر اور شرک کے خلاف ان کو ابھار کر انہیں دہشت گردی پر اور غلط کاموں پر آمادہ کرتے ہیں، اور پیچھے پیسہ کام کر رہا ہوتا ہے دشمنوں کا، اور دشمن ممالک یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی دہشت گردی کی کارروائی کر گزرتے ہیں تو پھر ایک پورا مکمل ٹولہ ہے جو زرخرید ہیں، جن کے قلم اور ضمیر بکے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف اور طلباء کے خلاف ہذیان بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو دہشت گردی کے تانے بانے مدارس سے اور مساجد سے نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے آج ہمارے ملک میں کتنی قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کیا ان سب کے تانے بانے مدارس اور مساجد سے ملتے ہیں؟ ملک کا کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں کروڑوں، اربوں اور کھربوں کی کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب کے سب علماء ہیں؟ یہ ملک کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، یہ مواصلات کا خراب نظام، یہ تعلیمی اداروں میں نشوں کا بکنا، یہ ڈرگ مافیا، یہ اغوا برائے تاوان، یہ قتل، یہ غنڈہ گردی، یہ بھتے، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ اسنیچنگ، یہ گاڑیوں اور موبائلوں کا چھیننا، رشوت ستانی، ہیروئن اور شراب اور دوسرے گندے نشے عوام میں پھیلانا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ مدارس مساجد سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ جو قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ بھلا دہشت گردی کا درس کیسے دے سکتے ہیں؟ اور عوام الناس اچھی طرح جانتے ہیں یہ چند گنتی کے لوگ ہیں جو مدارس مساجد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ورنہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام تو ہزاروں مدارس چلا رہے ہیں اپنے عطیات سے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے، اور انہی کی اولادیں وہاں پر پڑھتی ہیں۔ پاکستان میں 20,000 مدارس تو صرف وفاق المدارس سے ملحق ہیں، جس میں 25,000 طلبہ ہیں۔ آئندہ آنے والے 2 مہینے بعد وفاق المدارس کا جو سالانہ امتحان ہونے جا رہا ہے تمام درجات کا، اس میں 3.25 لاکھ طلبہ و طالبات کی رجسٹریشن کی گئی ہے جو اس سال اس سارے نظام میں امتحان دیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد، ظاہر ہے یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، پاکستانی طلبہ، اس میں شناختی کارڈ کا ہونا طالب علم کا یا اس کے والد کا یہ شرط ہے۔ یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، پاکستانی سے چلاتے ہیں، انہی کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قرآن کی، یہ حدیث کی، یہ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو NGO سے پیسہ لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو غلط فہمی کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں، یا وہ جو لبرل اور سیکولر ہیں، مذہب بیزار ہیں، وہ مدارس مساجد علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سازشوں سے یہ مدارس بند ہو جائیں گے، یہ مساجد ویران ہو جائیں گی؟ لوگ عملی طور پر کتنے ہی کمزور سہی، لیکن رمضان میں کیسے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعے کے دن کتنا رش ہوتا ہے، اندازہ ہے؟ عوام اپنی زکوٰۃ اور صدقات میں حکومت پر اعتبار نہیں کرتے، مساجد اور مدارس پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہاں ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، یہاں حکمرانوں سے لے کر ایک عام اہلکار تک۔ وہ کون ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ وہ کون ہے جو غبن نہیں کرتا؟ وہ کون ہے جو برے کاموں میں ملوث نہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ مدارس مساجد پر لوگوں کا اعتماد، ان کی بات کو ماننا، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر اتنے وفاق ہیں یہاں پر، اور ہر ایک کے ہزاروں مدرسے ہیں کہ لوگ مدارس مساجد پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے یا سوشل میڈیا پہ چند پوسٹیں چھوڑ کے یا چند زرخرید لوگ مدارس اور مساجد کے خلاف بیانات دے کر وہ قرآن کریم کی اس تعلیم کے سلسلے کو بند کر دیں گے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات کسی ایک خاص مسلک کے خلاف ہے، تو اس مسلک کے ماننے والے تو ملک میں کروڑوں ہیں۔ کیا کروڑوں لوگوں کو تہ و تیغ کر دیا جائے گا؟ کیا ان کو جان سے مار دیا جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر وہ ایسا کر بھی لیں تو کیا پھر دوسرے مسلک کے لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے، وہ حدیث کی تعلیم نہیں دیتے؟ وہ بھی تو دیتے ہیں۔ پھر عالم کفر ان کی طرف ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو توڑنا چاہتے ہیں
یہ قومیت میں، مسلک میں، مذہب میں، صوبائیت میں، رنگ میں، نسل میں، زبانوں میں، شہروں میں ہر طرح سے تفریق پیدا کر کے مملکت اسلامیہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ہتھیانے کے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ تو اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان کی ایک نظریاتی اساس ہے اور ایک اس کی جغرافیائی سرحدیں ہیں۔ تو نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء، طلباء، مساجد، مدارس، دعوت کی تحریکیں اور دیندار ہیں، اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ پاکستان کی مسلح افواج ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج وہ دشمنوں سے لڑتی ہیں، جانیں لٹاتی ہیں اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح کتنے علماء ہیں، مولانا اسلم شیخ پوری، مفتی نظام الدین، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی عتیق الرحمن، مولانا محمد احمد مدنی، اور کتنے بڑے بڑے ایسے علماء ہیں جنہیں بغیر کسی جرم کے مولانا حسن جان، مولانا عبداللہ صاحب شہید کر دیا گیا۔ مدارس کے محتممین کو، مساجد کے ائمہ کو، مؤذنین کو، طلبہ کو مارا جاتا ہے، داڑھی والوں کو مار دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت تک پر حملے ہوئے، اور پھر انہی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دہشت گرد نہیں ہیں، یہ تو مدارس مساجد کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، آذانیں دینے والے لوگ ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لے کر نکلتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، مساجد میں لاتے ہیں، ان کے بچوں کو مدارس میں لاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نماز پڑھواتے ہیں، ان سے انہیں محبت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ایسے لوگ بھلا کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی چند پوسٹ سے، چند اخباری بیانات سے، چند کالموں سے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو بند کر دے گا، مساجد مدارس کو بند کر دے گا، این خیال است و محال است و جنو۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ علماء آپس میں اتحاد قائم کریں، ائمہ مساجد ایک دوسرے سے ملیں، قریب کی مسجدوں میں ایک دوسرے کے ہاں جا کر بیانات کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، مدارس کے محتممین اکٹھے ہوں، وہ ایک دوسرے سے ملیں، علماء آپس میں بیٹھ کر عوام کی صلاح و بہبود کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے مشورے کریں، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کجیاں ہیں، جو ٹیڑھا پن ہے، ہم اسے دور کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر اغیار انشاءاللہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اللہ پاک ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ اور اسی طرح اس نازک وقت میں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے، علماء ائمہ وہ تو مساجد مدارس میں لگے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے کہ کھل کر دہشت گردی کی، قتل و غارت کی مذمت اپنی نجی مجلسوں میں جس طرح ہم کرتے ہیں، نجی محافل میں کرتے ہیں، ہمیں ممبر پر، اسٹیج پر، مصلی پر، درس قرآن میں، درس حدیث میں، درس فقہ میں، لوگوں سے ملاقات میں، اخباری بیانات میں، ہر اس جگہ جہاں ہم جائیں، ہمیں پوری صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، بنا کسی مصلحت کے، وہ کوئی ہو جو قتل و غارت کر رہا ہے، جو بم دھماکے کر رہا ہے، جو فائرنگ کر رہا ہے، جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کی جان مال کا نقصان کر رہا ہے، ہمیں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ نوجوان جو ایسے لوگوں کے جھانسے میں آتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ معصوموں کی جان لینا کون سا جہاد ہے۔ لوگ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مصیبت تو علماء پہ آتی ہے، مساجد پہ آتی ہے، مدارس پہ آتی ہے، سب سے زیادہ تو دیندار گرفتار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شک کی نگاہ سے، میڈیا کے اثر کی وجہ سے اور این جی اوز کے پیسوں کی وجہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، مخصوص ذہنیت کی وجہ سے۔ اس دہشت گردی سے عوام الناس کا نقصان بالعموم اور مدارس مساجد علماء طلباء کا نقصان تو بالخصوص ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی کھل کے ہر
فورم پر مذمت کریں اور قاتلوں کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں کہ اس قتل و غارت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں اس کے لیے آگے آنا پڑے گا. اور کوئی ایک شخص بھی اس کام میں یہ نہ سوچے کہ یہ بڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس SMS ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے, آپ لکھاری ہیں, لکھنے والے ہیں, آپ ممبر و محراب کے امین ہیں, وارث ہیں, آپ ممبر پر ہیں, آپ ایک مدرس ہیں, آپ گھر میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں, آپ کسی اسکول میں. ہم میں سے ہر فرد کو بالعموم, علماء, طلباء کو, لکھنے والوں کو, بولنے والوں کو بالخصوص ہر فورم پر بتانا چاہیے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کے نام پر یہ ملک عطا فرمایا. یہ مدینہ طیبہ کے بعد دوسری اسلامی سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے. اور جیسے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سیاسی طور پر قیام پاکستان سے پہلے اس کے بننے نہ بننے کے بارے میں دو آراء ہو سکتی تھی, لیکن اس کے بننے کے بعد یہ مسجد کی طرح مقدس ہے کہ مسجد بننے سے پہلے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنائی جائے, وہاں بنائی جائے, کس جگہ بنائی جائے, لیکن جب وہ بن جائے تو بس وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. تو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک رمضان المبارک میں 27ویں شب میں آخری عشرے میں عطا کیا ہے, جو اسلامی تاریخیں تھی 14 اگست کے حساب سے اس دور کی. تو ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. یہ ہماری پناہ گاہ ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے تو مسلمان علماء طلبہ بھی لازم و ملزوم ہیں. وہ لوگ جو کم فہمی میں, کم علمی میں کسی بھی وجہ سے مدارس کے خلاف بولتے ہیں, انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اصل میں پاکستان کی اساس کو منہدم کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اصل محافظوں سے اس ملک کو پاک کرنے کی اور اس ملک سے انہیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ تو اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں. دھیمے لہجے میں, پیارے لہجے میں, دعوت کے انداز میں, اپنے قلم سے, اپنی زبان سے ہر فورم پر آگے بڑھ کر آج ہمیں اس قتل و غارت کے خلاف بولنا چاہیے اور عامت الناس کو اور آس پاس کے قریبی با اثر لوگوں کو مدارس کا دورہ کرانا چاہیے. انہیں دکھانا چاہیے کہ دیکھیے ہم یہاں پر کیا پڑھاتے ہیں. اور وہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں, وہ ماں باپ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, وہ لوگ جو مساجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, جنہوں نے مدارس دیکھیں, ان کا بھی فرض ہے کہ وہ جہاں جہاں موجود ہیں وہ اس ذہن کی نفی کریں کہ مدارس مساجد میں دہشت گردی کی کوئی بات ہوتی ہے. اور ہمارے بڑے علماء اور اکابرین کو وفود بنا کر اہل اقتدار سے بار بار ملتے رہنا چاہیے. اور اہل اقتدار کو خود چاہیے کہ وہ خود آئیں, ان مدارس کا وزٹ کریں, جائیں, دیکھیں, سمجھیں یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور ہم مل کر بیٹھیں. جو ان کو شکایات مدارس سے ہیں, اہل مدارس دور کریں. جو اہل مدارس کو ان سے گلے شکوے ہیں, وہ اہل مدارس کے گلے شکوے دور کریں. یہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے کہ یہاں 25 لاکھ طلبہ و طالبات مفت تعلیم صرف وفاق المدارس کے 20,000 اداروں میں حاصل کرتے ہیں, اور باقی ادارے الگ ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد جن کو اکوموڈیشن ملتا ہے, جن کو میس ملتا ہے, جن کو ایجوکیشن ملتی ہے, فری ٹیوشن ملتا ہے, یہ ادارے تو ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. یہ ادارے رہیں گے تو اس ملک میں امن رہے گا. ان اداروں کو, ان مساجد مدارس کو, ان کے ممبر کو, ان کے فورمز کو ہمیں زیادہ بہتر انداز سے یوز کر کے قوم کو محبت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ انہیں ڈرانے کی, دھمکانے کی, انہیں بند کرنے کی باتیں کر کے ملک میں شورش بپا کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے. اور یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جانی چاہیے کہ مساجد مدارس صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہے. پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی ہے. مسلمان تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے, اور پوری زمین میں کہیں بھی طلبہ بیٹھ جائیں گے اور علم دین حاصل کریں گے. مساجد مدارس جو ایک جگہ موجود ہیں تو یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ آسان ہے. حکومتی عملداری ان پر قائم ہے, یہ حکومتی عملداری کو مانتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر یہ آگے بڑھیں. جب یہ نہیں رہیں گے, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا؟ پھر تو ہر گلی مدرسہ بن جائے گی, ہر گھر میں انشاءاللہ قرآن کی تعلیم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس موقع پر اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے ان کے خلاف جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. وہ عالم جس کو عابدوں پر 1000 عابدوں پر فضیلت حاصل ہے, وہ قرآن کریم کے طلبہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, وہ مدرسین جو قلیل مشاہرے پر دنیا سے بے پرواہ ہو کر, بہت کم پر راضی ہو کر, قوت لا یموت پر راضی ہو کر دن رات دین کی تعلیم میں مشغول رہتے ہیں, بچوں کو پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں.
ایسے لوگوں کے برے ذکر سے ہماری زبان کبھی بھی آلودہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے قیامت میں جن کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی۔ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں، ہم قرآن والوں سے محبت کرنے والے ہوں، ہم دنیا سے، دولت سے، فرعون اور حامان اور قارون اور شداد اور ابو جہل کے وارثوں سے محبت کرنے والے نہ ہوں، ہم اقتدار کی ہوس میں نہ ہوں، ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں کہ قیامت میں ہمارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہو، نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کرے کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر میں بھی عمل کروں اور آپ کے دلوں میں بھی اتر جائیں۔ وآخر دعوانا